ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. غیر ملکی ایجنسیوں میں پاکستانیوں کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے اور یہ بڑی سیریس ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ ایشو اس لیے اب بن رہا ہے کیونکہ بالکل کل ایک بڑی اہم خبر آئی ہے, جرمنی سے آئی ہے کہ ایک پاکستانی شہری جن کا نام ہے سید مصطفیٰ, یہ جرمن میڈیا بتا رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کوریج ہوئی ہے کہ وہ پکڑے گئے ہیں جاسوسیت کرتے ہوئے جرمنی میں. لیکن وہ پاکستان کے لیے جاسوسیت نہیں کر رہے تھے. جرمن میڈیا کے مطابق جرمن گورنمنٹ نے جو اناؤنسمنٹ کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی شہری کو ریکروٹ کیا ایران کی انٹیلیجنس سروس نے. ایران کی انٹیلیجنس سروس نے ان کو ریکروٹ کیا ہے اور ان کو وہاں پہ اسپائنگ کے لیے, معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ کر رہی تھی. میرے خیال میں کوئی این جی اوز اور ان کے کوئی اسرائیلی جرمن سوسائٹی ہے, کوئی اس کی ایکٹیویٹیز پہ اور اس طرح کا کچھ ہو رہا تھا. پوائنٹ یہ ہے کہ ایک پاکستانی شہری جو ہے جرمنی میں پکڑا گیا ہے جاسوسیت کرتے ہوئے ایک فارن انٹیلیجنس سروس کے لیے. اور ابھی آپ کو میں پہلے سیگمنٹ کے اندر آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ عبداللہ گلزار خان کی کیس جو جدہ میں ہے, اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ وہ وہی ہے یا بھارتی نے کیا ہے, یہ ایشو نہیں ہے. سعودی بھی اس چیز کو اتنا اہمیت نہیں دے رہے, وہ اہمیت اس چیز کو دے رہے ہیں کہ یہ بڑی مشکوک بات ہے کہ ایک پاکستانی کو کسی نے بیچ میں, اس تمام سعودی ہیں جنہوں نے دھماکے کیے ہیں مدینہ منورہ کے اندر, قطیف میں, اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پاکستانی ملوث ہوا ہو کسی بھی دہشت گردی میں سعودی عرب کے اندر. لیکن یہ اچانک اس کو ڈالنا جو ہے, سعودی انویسٹیگیٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جس نے بھی پلان کیا ہے یہ سارا جو ہوا ہے, دھماکے جو ہوئے سعودی عرب کے اندر, وہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کا نام بھی بیچ میں آئے اور کسی نہ کسی طریقے سے سعودی عرب اور پاکستان کے اندر بھی وہ مشکلات, وہ جو ہے تعلقات خراب کیے جائیں. تو یہ ایشو اب اٹھ رہا ہے کہ پاکستانیوں کا استعمال ہونا کیوں اٹھ رہا ہے. دو اور وجوہات ہیں. یہ تو میں نے آپ کو بتایا, جرمنی کے اندر ایک پاکستانی کل ہی پکڑے گئے ہیں, عبداللہ گلزار جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر. ایک اور چیز ہوئی تھی یہاں پہ 18 جون کو. 18 جون میں یہ ہوا تھا کہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور میں, یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ, یہ ایک خاتون ہے مسرت بانو, یہ آ رہی تھیں ایران سے ایک جہاز میں. ایئرپورٹ پہ ان کو بھی پکڑا گیا اور ان کو ایف آئی اے اور لا انفورسمنٹ جو پاکستانی ہیں وہ تحقیقات کرنے لے گئے. مجھے نہیں پتا پروگریس کیا ہوئی اس کے اوپر, لیکن ان پر شبہ یہ تھا کہ یہ جو ہیں پاکستان سے خواتین کو لے کر جا رہی ہیں باہر اور انہیں ٹریننگ حاصل ہو رہی ہے. کس چیز کے لیے ٹریننگ حاصل ہو رہی ہے یہ ہمیں نہیں پتا. پاکستان کے اندر واپس آنے کے لیے ان کو استعمال کرنا ہے یا کہیں اور کسی اور ملک لے کے جا رہے ہیں. اچھا, ایران کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا عزیر بلوچ کا بھی ایشو تھا. عزیر بلوچ بھی جو پکڑے گئے تھے دبئی کے اندر, وہ ایرانی پاسپورٹ پہ تھے اور ان پہ کسا بھی انویسٹیگیشن ہوئی اور پھر ان کا بھی پتہ چلا کہ وہ بھی رپورٹ کر رہے تھے ایرانی انٹیلیجنس کے لیے. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ, اور یہ میں نے خود انویسٹیگیٹ کیا تھا کہ ہماری ملٹری آفیسرز جو ریٹائرڈ ہیں لیکن جو اچھی یعنی سروسز میں, جو اسپیشل سروسز میں تھے, ان کو امریکنز ریکروٹ کر رہے تھے. اور یہ تو خیر اب بات پرانی ہو گئی ہے, 2008 اور 9 اور 10 اور 11 کی ہے, لیکن اس وقت امریکنز ریکروٹ کر رہے تھے. لیکن اس وقت جو ہے ہماری انٹیلیجنس سروسز نے اور وہ سارا معاملہ ختم کیا اور امریکیوں کو پاکستان سے نکال بھگایا اور سی آئی اے سے کہا کہ آپ کا ایک ہی اسٹیشن آفس جو امریکی سفارت خانے میں ہے وہ کوآپریشن کے لیے ہے, وہ رہ سکتا ہے, لیکن یہ باقی حرکتیں جو ہیں آپ کی بند ہوں گی. تو وہ بھی کر رہے تھے. اور اب ایک اور رپورٹ آئی ہے, یہ نیشن نے خبر پبلش کی ہے آج سے 2 دن پہلے. بڑی خطرناک رپورٹ ہے کہ ایک انٹیلیجنس سروس نے, مجھے نہیں پتا کون سی انٹیلیجنس سروس پاکستانی نے, گورنمنٹ کو ایک رپورٹ پہنچائی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی جو سیاسی جماعت ہے اور وہ خود بھی, وہ 2 انٹیلیجنس سروسز کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. ایک افغان این ڈی ایس اور دوسری جو ہے وہ ایرانی انٹیلیجنس. اور 10 ملین روپے شاید ایرانی انٹیلیجنس سے وہ لے بھی چکے ہیں پہلے. اور این ڈی ایس کے ایک آفیسر ہے جو کہ میجر جنرل عبدالرزاق اچکزئی ہے, اس کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں. اور کہ یہ انٹیلیجنس آفیسر جو ہے, جس کی تصویر بڑی میڈیا میں, سوشل میڈیا میں چلی تھی, یہ انٹیلیجنس آفیسر جو ہے اس کی اپنی کوئی ذاتی ملیشیا, آج کل یہ پولیس میں ہے قندھار میں, ان کی کوئی ملیشیا بھی ہے جس کو شی جو سیکیورٹی کمپنی ہے جو بلیک واٹر تھی, اور ایک اور سیکیورٹی کمپنی ہے ڈائن کور. اچھا, ڈائن کور یہ وہ ہے جو میں آپ کو پہلی بات بتا رہا تھا کہ پاکستانی جو ملٹری کے ریٹائرڈ ایس ایس جی کے کچھ لوگ اور اس طرح کے, ان کو ٹریننگ دے رہی تھی. یہاں پہ کوئی ملیشیا امریکی بنانے جا رہے تھے. اور میں آپ کو یہ کوئی کہانیاں نہیں بتا رہا, کوئی سازشی نظریات نہیں ہیں. یہ اسلام آباد سے تھوڑا سا دور, یعنی کہ یہ میں روات انڈسٹریل ایریا ہے, وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے ایک جگہ لی ہوئی تھی امریکیوں نے. اور یہ جو ڈائن کور ہے
ڈائنکور ایک سیکیورٹی کمپنی ہے، کنٹریکٹر ہے، مشہور ہے امریکہ میں، اور وہ ٹرین کر رہے تھے پاکستانیوں کو جو کہ ریٹائرڈ تھے آرمی، ایئر فورس اور نیوی سے، اور وہ تو بر وقت ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو ہے پکڑ لیا اور اس معاملے کو ختم کیا اور امریکیوں کو یہاں سے نکالا۔ تو یہ بڑا ایشو ہے، یہ بڑی کہانی ہے، یہ جو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، یہ اب محمود خان اچکزئی صاحب، یہ میں ان پہ الزام میں تو نہیں لگا سکتا، یہ رپورٹ ہے، یہ نیشن میں چھپی ہے، اور یہ سارے اس میں الزامات محمود خان اچکزئی صاحب کے اوپر، ان کی پارٹی پہ آ رہے ہیں، یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ اب ڈیفینڈ کریں۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر یہ محمود خان اچکزئی صاحب اور انہوں نے پیسے لیے اور یہ رپورٹ گئی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی گورنمنٹ کو، تو انٹیلیجنس ایجنسیز تو صرف معلومات دے سکتی ہیں، ایکشن لینا وہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ کیوں نواز شریف صاحب کی حکومت بالکل خاموش ہے اس معاملے کے اوپر؟ کہ اگر واقعی محمود خان اچکزئی صاحب کے تعلقات اگر ہیں، ہو سکتا ہے یہ بالکل نہیں ہو اور یہ رپورٹ غلط ہو، وہ خود ہی بتا سکتے ہیں، لیکن اگر صحیح ہے تو ایکشن گورنمنٹ کیوں نہیں لے رہی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں ابھی وقت بالکل میرا بالکل وہ ہے ختم ہو رہا ہے، میں صرف معاملہ یہ اٹھا رہا ہوں کہ سعودی عرب میں عبداللہ گلزار خان ریکروٹ ہوا ہے، کس نے اس کو ریکروٹ کیا ہے؟ آئسس نے کیا ہے، کچھ اور سعودیوں نے کیا ہے اسے ریکروٹ، اور وہ استعمال ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ جرمنی کے اندر ایرانی انٹیلیجنس نے ایک سعید مصطفیٰ کو کیا ہے، پھر ایک خاتون لاہور میں پکڑی گئی ہیں، عزیر بلوچ دبئی میں پکڑا گیا تھا، محمود خان اچکزئی کے نام آ رہا ہے، این ڈی ایس کا، را کا آ رہا ہے، ایرانی انٹیلیجنس، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس پہ بات ہونی چاہیے، یہ بڑا اہم ایشو ہے۔ اور پاکستانیوں کو ریکروٹ ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے شام جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، بہت کچھ ہو رہا ہے، نوجوان بچے ہیں، ان کو ایموشنلی ان کو بلیک میل کر کے اور ان کو اکسا کے جو ہے لے جایا جا رہا ہے، یہ بہت اہم ایشو ہے، اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، پھر کبھی کریں گے۔